اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 44۔ لفظی ترجمہ سب سے پہلے سماعت کیجئے گا۔ کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین ان لوگوں جنہیں، اوتو دیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب سے، یشترون وہ مول لے رہے ہیں یعنی وہ خرید رہے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ اور یہ بھی چاہتے ہیں، ان کہ تَضِلُّوا تم بھی بہک جاؤ، السبیل راہ راست سے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے، پاکیزگی اور طہارت کا اللہ پاک نے درس دیا، اور اسی ضمن میں اللہ پاک نے حالت نشہ اور حالت ناپاکی میں اپنی بارگاہ میں آنے سے روک دیا۔ فرمایا کہ تم پاکیزگی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، اور اللہ پاک نے تیمم کے بھی احکامات نازل فرمائے۔ اور اگر ہم گزشتہ سے پیوستہ آیت کو دیکھیں تو اس کے اندر اللہ پاک نے اہل کتاب کو ہدایت کا درس دیا، دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اس کے دلائل قائم کیے، روز قیامت کا ذکر کیا۔ اس روز کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ چاہیں گے کہ کاش ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اب اسی پچھلے مضمون کو اللہ تعالیٰ پھر بیان فرماتا ہے۔ فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، یشترون الضلالۃ وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، ویریدون اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ان تضلوا کہ تم بھی بہک جاؤ، السبیل راہ راست سے۔ اللہ تعالیٰ متوجہ کرنے کے لیے اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، کیا تم نے اس بات کی طرف غور نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، یعنی جنہیں تورات دی گئی، جنہیں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب عطا کی گئی؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کے اوپر، آخری کتاب کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر وہ ایمان لے آتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے اللہ پاک یہاں آگے دو پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ ایک یہ پہلو کہ وہ اپنے لیے بھی گمراہی خرید رہے ہیں، بجائے ہدایت پر آنے کے وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، وہ خرید رہے ہیں گمراہی کو، وہ سودا کر رہے ہیں گمراہی کا۔ اور صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کی گمراہی پر ضد کا عالم یہ ہے، تعصب کا عالم یہ ہے، گمراہی پر اصرار کا اور ڈٹے رہنے کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی راہ راست سے ہٹا دیں، وہ تمہیں بہکا دیں، وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وہ خود تو بھٹک چکے ہیں، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ آیت نمبر 45 دیکھیے گا، آیت نمبر 45، واللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ ولیًا حمایتی، وکفا باللہ نصیرا وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ نصیراً مددگار۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر یہ بات بآور کی ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری مجلسوں میں، تمہاری محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور تمہارے ساتھ اپنی دوستیاں اور یارانے قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں،
مگر اے اہل اسلام، اس بات کو بخوبی سمجھ لو، اسے پلے باندھ لو، اس بات کو ازبر کر لو کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں۔ تم اللہ کی راہ پہ چلو، تم اللہ کے دیے ہوئے نظام پر کاربند رہو، تم قرآن مجید کو تھام کے رکھو اور قرآن مجید کے اوپر عمل اپنی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بناؤ۔ اس آخری ہدایت کے ساتھ تم جڑے رہو، تم مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہو تو اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے۔ تمہیں کسی کی حمایت لینے کے لیے کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک در کے ہو کے رہو، تم اس ایک خدائے واحد اور خدائے بزرگ و برتر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہو، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ان دشمنوں کی دشمنیاں خاک میں مل جائیں گی، ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کے عزائم، ناپاک عزائم کبھی بھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تم اللہ کے قانون کو قائم رکھنا، اللہ تمہارا ولی ہوگا، اللہ تمہارا حمایتی ہوگا اور اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اور تمہیں اللہ کی مدد کافی ہوگی۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور تم اپنے دشمنوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ کو سب سے بڑھ کر علم ہے کہ تمہارے دوست کون ہیں اور تمہارے دشمن کون ہیں، اور اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ تمہیں راہ ہدایت سے، راہ راست سے، سیدھی راہ سے، یہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے اور عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔